يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما تتجارى الكلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواہ احمد۔ معزز بھائیوں، جب ہم دین اسلام کی کوئی بھی بات سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اوپر دو ذمہ داریاں آتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور دوسرا ہے وہ سننے کے بعد لوگوں تک پہنچانا۔ یہ بہت ضروری ہے، اور جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں اگر تو وہ محض سننے کے بعد ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا تو پھر قیامت کے دن ہمارے لیے وہ بہت بری بات بھی ہوگی اور باعث عذاب بھی ہے، کیونکہ سورۃ الزمر آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ کہ قیامت کے دن جب ہمارا فیصلہ ہوگا تو جب ہم اللہ کے سامنے ہوں گے تو ہمارے پیغمبر کو بھی ادھر لایا جائے گا، قرآن کو بھی لایا جائے گا، اور وہ لوگ، وہ شہداء جنہوں نے آپ تک دین پہنچایا وہ بھی ادھر ہوں گے، اور اگر اس کے اوپر عمل نہ کیا ہوا ہوگا تو وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس لیے جو کچھ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ سب کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا اور انبیاء کا یہ اسلوب نہیں تھا کہ دعوت کسی قوم کو دے رہے ہیں اور برائیاں اور باتیں کوئی اور لوگوں کی ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میری ہر بات آپ کے لیے ہے، آپ میں سے ہر بندے کے لیے ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ شاید یہ کسی اور قوم، کسی اور فرقے، کسی اور مذہب کی بات کر رہا ہے، اور جو کچھ بھی میں آپ کو بتاؤں گا قیامت کے دن انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری گواہی ہوگی، آپ بھی ادھر ہوں گے، میں بھی ہوں گا۔ میرے بھائیوں، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا سادہ سا ترجمہ ہے کہ جس نے دین اسلام کے علاوہ
کوئی دین اپنے لیے پسند کیا یا اس کے اوپر عمل کیا یا اس کے اوپر چلا وہ قبول نہیں ہے، اور قیامت کے دن وہ کامیاب نہیں ہے۔ اب یہ آیت تو آپ عام سنتے ہیں، دین کیا ہے اور کون ہے جو اس سے منہ پھیر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا ہم تو نہیں ہیں؟ آپ میں سے لوگ تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ دین کا مطلب ہے، دین اسلام کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی کے طریقے جن کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، اگر وہ اسلام کے خلاف ہیں تو ہم قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے۔ یہ بات سائیڈ پہ رکھیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم دیوبندی ہیں یا کوئی اور ہے۔ دیکھیں، ہمارے منہج اپنی جگہ پہ، لیکن ہم تھوڑا اس سے اوپر ہو کے بات کو سمجھیں کہ اگر ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت، ہمارا لین دین، ہماری خوشی غمی شادی، کوئی بھی کام جو اسلام کے خلاف ہے، من یبتغی غیر الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا کوئی بھی معاملہ، وہ اس کے گھر کا ہو، کاروبار کا ہو، اس کی خوشی کا ہو، غمی کا ہو، اگر اسلام کے خلاف ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے اور وہ بندہ سراسر خسارے میں ہے۔ ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ان لوگوں کے اندر ہے؟ کیا ہم ان مسلمانوں میں تو نہیں ہیں جن کے بارے میں پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ بہت سارے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم بڑے مسلمان ہیں، ہمارا منہج سب سے اچھا ہے، تو کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی باتیں اپنے ذہن میں رکھ کر ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، یعنی مطلب ہمارا معاشرہ، ہماری خوشی غمی ہی اسلام کے خلاف ہو، اور قیامت کے دن پتہ چلے کہ ہمیں تو دوسری لائن میں لگایا ہوا ہے اور ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4597 اور مسند احمد حدیث نمبر 16937، ہم اس معاشرے میں گزر رہے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیخرج من امتی اقوام تتجاری بہم تلک الاہواء کما یتجاری الکلب لصاحبہ لا یبقى منہ۔ آپ نے فرمایا ان قریب ایسی قومیں آئیں گی میری امت میں سے۔ امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان چکے ہیں، اور دوسری قسم ہے جنہوں نے نہیں مانا، اس میں سارے کفار بھی شامل ہیں، سب لوگ شامل ہیں۔ ہم اس قسم میں سے ہیں جس قسم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اور جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ان کے 73 گروہ ہوں گے۔ ہم وہ امت ہیں اور ایسے لوگوں میں سے گزر رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنے فرقے کے مطابق دین کو مان رہا ہے۔ یعنی ہم ایسے معاشرے سے گزر رہے ہیں، اس ٹائم سے گزر رہے ہیں کہ جہاں فرقہ پرستی کا دورہ ہے، شخصیت پرستی کو اپنے لیے آئیڈیل اور دین سمجھا جاتا ہے۔ یہ میں تمام فرقوں کی بات کر رہا ہوں، صرف کوئی ایک نہیں ہے، ہم اس سے مبرہ نہیں ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے کہ شخصیت پرستی، فرقہ پرستی، تنظیم پرستی، کسی کی عزت کریں گے صرف اس لیے کہ یہ میری تنظیم میں ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا عقیدہ اچھا ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یعنی ہم اپنی تنظیم اور فرقے سے اوپر نہیں جا رہے۔ آپ نے فرمایا میری امت پہ ایسا وقت آئے گا، ایسے لوگ نکلیں گے جو میری امت سے ہوں گے، اور ان میں بدعات ایسے سرایت کر جائیں گی کہ جیسے بولا کتا کسی کو کاٹ لے تو اس کی رگ رگ میں اس کا زہر چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ، ہم نکلے تھے لوگوں کو بدعات سے ہٹانے کے لیے، لیکن معاشرے میں بدعات ایسی پھیلی کہ ہم نے دوسروں کو بدعات سے ہٹاتے ہٹاتے خود اس کے اوپر چل دیے۔
آج ہماری مساجد میں بھی بدعات ہوتی ہیں، جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام کیوں کر رہا ہے، یہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے، کہتا ہے یار وہ دوسرے بھی آتے ہیں تو ان کو بھی قریب کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے ان کو قریب کرنا ہے تو بدعات پہ چلنا پڑے گا۔ یعنی ہمارے رگ و ریشہ میں بدعات ایسے سرایت کر چکی ہیں کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف لانے کی بجائے خود اس طرف چل پڑے ہیں۔ آج ہمارا یہی موضوع ہے کہ ہمارے اندر کون سی خامیاں ہیں جو ہم نے دور کرنی ہیں، اور کون سا اسلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 میں، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ عذاب کے ہی مستحق ہیں، دنیا آخرت میں رسوائی ان کے لیے ہے کہ جو کچھ دین کو مانتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں میں سے نہیں ہونا۔ اور خطبے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ایسی ہے کہ جس میں بندہ صحیح کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہم اسلام کے مطابق ہیں؟ کیا اسلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 261، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفطرہ قص الشارب وإعفاء اللحیہ قص الاظفار نتف الإبط حلق العانہ وفی روایت الختان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا اسلام کی جو فطرت ہے، جو بیس ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ختنہ کرنا، پھر مونچھوں کو کتروانا اور داڑھی کو بڑھانا۔ جس بندے کی داڑھی نہیں ہے اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ رسمی مسلمان ہے، کیا وہ رواجی مسلمان ہے، یا واقعہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چل رہا ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ حدیث فطرت اسلام کے بارے میں ہے، اور یہ جو اس میں چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ فرض ہیں محدثین کے نزدیک، اور باقی فرق کے نزدیک یہ واجب ہیں۔ محدثین کے نزدیک، صحابہ تابعین کے نزدیک یہ فرض ہیں، کیونکہ یہ فطرت اسلام۔ چیزیں کیا ہیں؟ ختنہ کرنا فرض ہے، مونچھیں کاٹنا فرض ہے، داڑھی رکھنا فرض ہے، بغلوں کے بال کاٹنا فرض ہے، زیر ناف بال کاٹنا فرض ہے، داڑھی بڑھانا فرض ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی دلیل ہے، لیکن باقی چیزوں کے بغیر ہم کسی کو مسلمان نہیں مانتے۔ کوئی بال زائل نہ کرے، کسی کا ختنہ نہ ہوا ہو، ناخن نہ کاٹے، مسلمان نہیں مانتے، واقعتاً نہیں ایسا ہے۔ لیکن داڑھی کے معاملے میں ہم بہت نرم ہیں۔ اسلام میں داڑھی سنت نہیں ہے، فرض ہے، اور واجب ہے سارے فرقوں کے۔ اسلام میں جتنے فرقے ہیں نا، سب کے نزدیک داڑھی واجب ہے۔ جاؤ اٹھاؤ فتوے ان کے۔ تو سب سے پہلی بات، ہمیں پورا صحیح مسلمان بننا چاہیے۔ کیا ہم صحیح مسلمان بن چکے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم آئیں اپنی زندگی کی طرف۔ میرے بھائیوں، 2024 میں ہم نے، ہمارے سامنے بہت زیادہ چیلنجز ہیں۔ کفار کی تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے، اور دن بدن ہمارے معاشرے میں یہود و نصارہ کی چیزیں اور ان کی تہذیب رچ بس رہی ہے۔ ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ابھی تو ہمارے اپنے معاملات صحیح نہیں ہوئے، ابھی تو ہم خود ہی صحیح اسلام کے اوپر نہیں آئے۔ ہم اپنی پیدائش لے لیں، کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہم جب ہمارے ہاں اللہ کوئی بچہ دیتا ہے یا ہمیں اللہ کوئی بیٹی دیتا ہے، ہم اس کے تمام معاملات قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں، یا ہم نے رواجی
جو ہمارے معاشرے میں رسوم و رواج ہے. اور یہ بات یاد رکھو، جب شیطان نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹانا ہے تو اس نے 10-20 سال پہلے ایک چھوٹی سی اینٹ رکھنی ہے کسی گناہ کو لانے کے لیے، پھر آہستہ آہستہ وہ ہمارے معاشرے میں اس کو دین بنا لیا جاتا ہے. اور پھر علماء بھی اس کے اوپر چپ ہوتے ہیں، باقی بھی سارے چپ ہوتے ہیں، کوئی بھی نام نہیں لیتا. اب دیکھیں سالگرہ جو مناتے ہیں ہم، یہ کن کا دین ہے؟ یہ کن کا مذہب ہے؟ کیا یہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ نہیں ہے؟ اور پھر اب تو ساتھ اسلام نے ہمیں عقیقہ بتایا تھا، اس کے ساتھ اور چیزیں بھی شروع ہو گئی ہیں. وہ ساری ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، لیکن جو ابھی 1-2-3 سال میں ایک چیز ان میں شامل ہوئی ہے وہ عقیقے پہ جلسہ ہے. عقیقے کے اوپر جلسہ بھی شامل ہو گیا ہے، شادیوں میں بھی ہو گیا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. اور آج تک ہم نے لوگوں کو بتایا کہ بدعت کیا ہوتا ہے. بدعت ہر وہ چیز ہے جو ثواب کی نیت سے نئی اسلام میں داخل کی گئی ہو. میرے بھائیوں، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث ہے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر کہ ان کو دعوت دی گئی تو جو دعوت دینے آیا اس نے کہا کہ ہمارے گھر دعوت ہے، آپ ادھر تشریف لائیں. انہوں نے پوچھا کہ کس چیز کی دعوت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم دعوتوں پہ جاتے تھے، کوئی بندہ بغیر کوئی دن کا انتخاب کیے اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلائے، مساکین کو کھلائے. ہم جاتے تھے دعوت ولیمہ پہ، ہم جاتے تھے. تم کس دعوت کی مجھے دعوت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے بچے کا ختنہ ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسی دعوتیں نہیں تھی، ختنوں پہ دعوتیں نہیں تھی. میں نہیں آؤں گا کیونکہ یہ اسلام نہیں ہے ہمارا. اور آج ہماری کتنی ہی دعوتیں ایسی ہیں جو ہم پیسے دے کے کرتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن اسلام میں وہ کچھ نہیں ہے. اور اس میں سے یہ بھی ایک دعوت ہے. اور میں نے کئی علماء سے بات کی ہے کہ بھائی آپ یہ جب عقیقے پہ آ کے یہ جلسے کر رہے ہو اور یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جب یہ 7واں دن ہوا تھا یا صحابہ تابعین کا ہوا تھا اس میں کوئی ایسی چیز تھی؟ کیا آپ کے نکاح ہوئے، صحابہ تابعین کے نکاح ہوئے، کیا اس میں کوئی ایسے معاملات تھے کہ بہت بڑا اشتہار لگا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں کی شادی کے پر مسرت موقع پہ جلسہ اور پھر ثواب کی نیت سے؟ شیطان نے کبھی کسی کو بدعت میں برائی کی وجہ سے نہیں لے کے گیا. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں نا البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ شیطان کو بدعت جو ہے وہ گناہ سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ گناہ کرنے والا تو گناہ کر رہا ہے توبہ کر لے گا، بدعت کرنے والا کیسے توبہ کرے گا؟ وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ جس نے اسلام میں کوئی بھی ایسا طریقہ نیا نکالا جس کو وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس کا یہ گمان ہے کہ آپ نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، میرے بھائیوں صحابہ تو ایسے خلاف تھے ان چیزوں کے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی مسجد میں آئے اور خطیب خطبہ دے رہا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اشارے کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تیرے ہاتھ برباد کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے. اور دوسری صحیح مسلم میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور خطیب بیٹھ کے خطبہ دے رہا تھا، تو انہوں نے کہا انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قائدا وقال النبی صلی اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید واذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. عبداللہ بن عمر کی جامع ترمذی کی حدیث ہے اتى رجل الى جنب ابن عمر فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، تو انہوں نے اٹھا دیا ادھر سے کہ کیا ہے یہ. میرے بھائیوں جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم واقعی دین اسلام کے اوپر چلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ روایتی دین چھوڑ دیں جو ہمارا معاشرہ بنا رہا ہے.
پھر ادھر جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین اور ہمارے اسلاف کا دین تھا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی۔ اور پھر اگر ہم پیدائش سے شادی کی طرف جائیں، یہ موٹے موٹے وہ مسائل ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہے، اور سود بھی کھا رہا ہے، اور وہ شادیوں بیاہوں میں وہ کفار کی رسمیں بھی کر رہا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، اور ادھر جو ڈھول بجانے والے ہیں ان کے ساتھ بھی جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ہم رشتہ لینے کے لیے نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں وہ رشتہ چاہیے جو اسلامی اور دیندار ہو، لیکن سب سے پہلے ہماری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی برادری میں کرنا ہے، اور برادری کا بت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توڑا تھا جب حضرت زینب کی شادی حضرت زید سے کی تھی۔ حضرت زینب نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سیدہ ہوں، قریشی ہوں، ہاشمی ہوں، اور حضرت زید وہ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کدھر سے آئے ہیں، یہ تو غلام تھے۔ اللہ نے کہا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور پھر جب ہم رشتوں کا دیکھیں، ہمارے معاشرے کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، جڑ ہے، وہی خراب ہے۔ جب ہم جاتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجہ سے شادی ہوتی ہے، حسن دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، دین دیکھا جاتا ہے۔ تم نے دین دیکھنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیٹیوں کو توحید سکھائی، عقیدہ سکھایا، سنت سکھائی، پردہ، سب کچھ سکھانے کے بعد کیا کیا کہ ایک بے نماز اور شرک کرنے والے کے پیچھے اس کو چلا دیا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو قیامت کے دن؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن اتارا، پارہ نمبر 2 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ آگے اللہ تعالیٰ جا کے فرماتے اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ کیوں اللہ نے منع کیا؟ اس لیے کہ جب ایک توحید پرست کسی شرک کرنے والے سے نکاح کر لے گا، یا ایک توحید کو ماننے والی جب کسی شرک کرنے والے کے ساتھ نکاح کر لے گی، پھر اس کی زندگی کے تمام معاملات بدل جائیں گے۔ پھر کیا ہے؟ کوئی فوتگی ہوگی تو وہ سب کچھ کرے گی، کوئی شادی ہوگی تو وہ سب کچھ کرے گی۔ کدھر گئی اس کی توحید؟ کدھر گئی اس کی سنت کے اوپر چلنا اور دین کے اوپر چلنا اور سارے معاملات کرنا؟ اور پھر جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہماری اپنی شادیوں کا یہ حال ہے کہ جب ہم منگنیاں کرتے ہیں، جب ہم دن دیتے ہیں ان کو، اس کے اوپر کیا کیا رسمیں کرتے ہیں۔ پھر جب ہمارے گھر میں براتیں آتی ہیں یا ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ یہ برات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے یا کسی یہودی، عیسائی اور ہندو اور سکھ کی برات جا رہی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑکی والوں کے گھر کبھی کوئی دعوت ہوئی تھی؟ کبھی کوئی 50 60 100 لوگ گئے تھے؟ کیا کبھی دودھ پلائی کی رسم ہوئی تھی؟ کیا کبھی کسی نے نیوتا دیا تھا جس کو ہم نیوندرا بولتے ہیں؟ کیا کبھی سلامی دی تھی کسی نے؟ میرے بھائیوں، یہ ہندوؤں کی رسم نہیں ہے؟ کیا یہ سود نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ جو وعدہ ہوتا ہے نا، بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، یہ مت کھاؤ، یہ خالص سود ہے۔ ہم اس خالص سود میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو 1000 سلامی دی، کسی کے ولیمے پہ 2000 دیا، اور پھر جب وہ ہمارے پاس آتا ہے وہ کبھی بھی 2 نہیں دیتا۔ اگر وہ دے گا تو ہم ناراض ہوتے ہیں۔ وہ 3 دیتا ہے، 4 دیتا ہے۔ 2 دے کے 3 لینا، اضعافا مضاعفا، اگر یہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ سود نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سود بھی ہے، پھر ہندوؤں کی رسم بھی ہے۔ پھر بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ کسی کو دے کے آ جاتے ہیں، وہ یاد رکھتے ہیں کہ میں نے اتنا دیا ہے اور اتنا واپس بھی لینا، قرض بھی ہے۔ یہ کوئی چھوٹے معاملات نہیں ہیں۔
جس پیغمبر نے ہمیں دین سکھایا ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ سارے معاملات من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، یہ پھر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ پھر جب ہم نکاح کرتے ہیں، ہمارے حق مہر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، بہت بڑے امیر لوگ تھوڑا سا حق مہر دے رہے ہیں اور غریبوں سے اتنا زیادہ حق مہر لیا جا رہا ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ پھر جب ہم نکاح کرتے ہیں، نکاح کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دیکھو جتنی بھی سنتیں ہیں وہ ساری قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 8957، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1905، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2130۔ آپ نے دعا بتائی ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، یہ دعا بتائی ہے۔ ہم نے اس سنت کو دبا کر، اس دعا کو ختم کر کے، ہم نے، کسی اور کی بات نہیں کر رہا، اس دعا کو ختم کر کے دبا کے بجائے لوگوں کو سکھانے کے، ہم نے نیا طریقہ شروع کر لیا ہے۔ سارے لوگ دعا مانگ رہے ہیں اجتماعی۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں نے ایک شیخ الحدیث سے پوچھا، 32 سال انہوں نے بخاری پڑھائی تھی۔ میں نے کہا شیخ صاحب یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہر چھوٹا بڑا کر رہا ہے، کیا یہ دین میں سنت کو دبا کے اس کے اوپر طریقہ لایا گیا؟ انہوں نے کہا ہاں، کوئی آج تک ہمیں اس سے روکنے والا نہیں ہے، روکے گا تو ہمارا نکاح نہیں ہوگا۔ ہمارے علماء صرف یہی کہتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں، جو خود کر رہے ہیں اس سے روکتے نہیں ہیں۔ جب روکیں گے نکاح نہیں ہوگا، یا وہ کہیں گے کہ آپ جاؤ ہم کسی اور کو لے آتے ہیں، 5000 مر جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہمارے علماء خود مختار نہیں ہیں، صحابہ تابعین کی طرح وہ خود کمانے والے نہیں ہیں۔ کون روکے گا ان چیزوں سے؟ قیامت کے دن جب اللہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر تم یہ کام لائے تھے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4031، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ وہی مشابہت ہے نا کہ ساری ہماری شادیاں ان کے مطابق ہو رہی ہیں، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو نہیں کہہ سکتا، لوگ خلاف ہو جاتے۔ بہت ساری شادیاں ہمارے رشتہ دار نہیں بلاتے، وہ کہتے جاؤ، اور پھر اینڈ پہ یہ پتا چلا آخر میں کہ آج بھی اگر صحابہ والے دین پہ چلو گے تو تمہارے لیے وہی رکاوٹیں اور وہی سب کچھ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ ہیں، ہم کہتے ہیں رشتہ دار بھی ناراض نہ ہوں اور باقی بھی سب کچھ ہوتا رہے۔ کیا ہے اس میں؟ اللہ کہتے ہیں بڑا کچھ ہے، من یبتغی غیر الاسلام دینا، تم تو اسلام کو چھوڑ چکے ہو۔ او بھائی یہی تو دین ہے، نماز تو عبادت ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، تہجد پڑھنا، اذکار کرنا، تسبیح پھیرنا، یہ تو عبادات ہے۔ دین تو وہ ہے، دین تو شادی ہے، خوشی غمی ہے۔ اور جب ہمارا کوئی فوت ہوتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے برادری کو آگے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اور ہماری برادریاں چونکہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئی ہیں، دور نہ جائیں، جب ہم اپنے مردے کو اٹھاتے ہیں تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ کوئی ایک جنازہ ایسا ہو کہ جس جگہ پہ کسی نے کھڑے ہو کے منع کیا ہو کہ یہ ہمارا دین ہے اور اس کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے؟ اور نبی اور صحابہ کے جنازے کیسے تھے؟ ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند ہے اس حدیث کی، حدیث نمبر 7182، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز، کہ وہ بہت ناپسند کرتے تھے جنازوں کے ساتھ کوئی بھی آواز بلند ہو، کوئی روئے، کوئی لا الہ پڑھے، کوئی کلمہ شہادت پڑھے، کوئی استغفار کرے، وہ ناپسند سمجھتے تھے۔ یہ کہاں سے آیا؟ رام سے، یہ ہندوؤں سے آیا۔ اچھا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو کفار کر رہے ہیں یا جو ہمارے مخالف کر رہے ہیں ہم بھی وہی کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی شک اچھی سی نکال لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں یہ کر رہا ہمیں بھی اس کے مقابلے میں کوئی کرنا چاہیے۔ جیسے کسی کی فوتگی ہو تو ہمارے ادھر رواج ہے تیسرے دن
وہ کچھ کرتے ہیں, کوئی چنے منگواتے ہیں, کوئی فروٹ منگواتے ہیں, اس کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں, علاقوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں, وہ کرتے ہیں. ہم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ ہم نے کہا یہ کرتے ہیں, ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہم نے یہ کیا, ہم نے کہا وہ تو بدعت ہے. اچھا سنت کیا ہے؟ ہم نے سنت نکالی. وہ کیسے کہ جب تیسرا دن ہوگا, عالم دین آئے گا, وہ جو قرآن پڑھتے ہیں کسی چیز کے اوپر, یہ قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے شعر سنائے گا اور پھر دعا کر کے چلا جائے گا, وہ بدعت ہے, یہ سنت ہے. یہ کیسا دین ہے یہ؟ وہ بھی وضیع ہے, یہ بھی وضیع ہے. اگر وہ بدعت ہے تو یہ بھی بدعت ہے, اگر وہ سنت ہے تو یہ بھی سنت ہے. مجھے بتائیں, مرنے سے لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی آنکھیں بند کرو, میت کی آنکھیں بند کرو, خود بھی کی, دعا بھی بتائی, پھر غسل دو, کفن کتنے کپڑوں میں دینا ہے, غسل دینے والا کیا کرے, جنازہ کیسے اٹھانا ہے, کیسے چلنا ہے, قبر میں ڈالنا ہے, مٹی ڈالنی ہے, دعا پڑھنی ہے, پھر کھڑے ہو کے دعا کرنی, یہ سب کچھ بتایا. صحابہ کے جنازے دیکھ لیں, حضرت ابو بکر کا جنازہ کب فوت ہوئے, کس نے پڑھایا, حضرت عمر کا کس نے, حضرت عثمان کا, یعنی جتنے کبار صحابہ ہمیں ملتا ہے. کیا کوئی دنیا کا عالم دین کسی بھی فرقے کا یہ دکھا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر کیا جب تیسرا دن یا دوسرا تھا تو فلاں صحابی نے آ کے تقریر کر کے یہ کام کیا تھا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کے مقابلے میں کر رہے ہیں ہم. یہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, یہ خسارہ ہے آخرت کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 16-12, امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا ہے, باب ما جاء فی النہی عن الاجتماع الی اہل المیت, کہ ان چیزوں کے منع کے بارے میں باب ہے کہ جس کا کوئی فوت ہو جائے وہ میت کے ہاں اجتماع کرے. اجتماع کسے بولتے ہیں؟ یہ اجتماع ہے جو آپ جمع بیٹھیں, یا کھانا بنائے. اور آگے حدیث لائے ہیں, حدیث نمبر 16-12, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو نوحہ شمار کرتے تھے. نوحہ پتہ کیا ہے؟ کافروں کی رسم. یہ کفار مکہ کی رسم ہے نوحہ کرنا. صحابہ میت پہ اجتماع کو, اور ہمارے جنازوں پہ اعلان کیا جاتا ہے جنازے کے بعد. اعلان کیا ہوتا ہے کہ سارے بھائی کھانا کھا کے جاؤ. یہ شادی پہ آئے ہوئے. صحابہ صفیں نہیں بچھاتے تھے. پڑھ کے دیکھ لو صحابہ کی زندگیاں, کسی کی فوتگی ہوتی اجتماع نہیں کرتے تھے. لیکن ہم باز نہیں آتے, دن بدن اس میں آگے جا رہے ہیں. ہاں تعزیت صحابہ سے لوگ کرتے تھے. کیا کرتے تھے صحابہ؟ ادھر بیٹھے ہوئے لوگ آئے, انہوں نے تعزیت کی, اٹھ کے ادھر آ گئے, بازار چلے گئے, مسجد چلے گئے, کسی اور جگہ پہ چلے گئے. کیوں؟ کہ یہ اجتماع کی شکل نہ بنے. اور کھانے بنانے سے منع کیا. ہاں اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ جو میت والے ہیں ان کو مسلمان کھانا کھلائیں. ہم نے وہ جو کڑوی روٹی بولتے ہیں ہندوؤں کی رسم, وہ لا کے ادھر فٹ کی. حالانکہ کوئی بھی مسلمان صبح دوپہر شام کھلا سکتا ہے اور کھلانا چاہیے, ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں. صرف دوپہر کو جب ہم نے دکھانا ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں اور سب کو, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہو رہی ہے, تشریف لائیں. ہیں کون؟ ہم اہل حدیث, ہم نمازی, ہم تہجد گزار, ہم سب سے بڑے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی معاملات ہیں ہمارے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مسلمان فوت ہوا ہے اور وہ اسلام کے مطابق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سارے معاملات بتائے ہیں کہ کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے. 3 دن کے لیے وہ سوگ منا سکتا ہے, لیکن اجتماع نہیں کر سکتا, کھانا نہیں بنا سکتا. ہم کسی کو کیا روکیں گے؟ ہم تو خود اس میں شامل ہیں. آپ نے کیا علماء کی فوتگیاں نہیں دیکھی؟ بہت بڑے بڑے علماء کی فوتگیاں دیکھی ہیں. ان کو پوچھا ہے ادھر, وہ آگے سے فتوے لگاتے ہیں. ہم نے ایسی فوتگیوں پہ پوچھا ہے جہاں 30 دیگیں گنی ہیں. اہل الحدیث عالم دین بہت بڑے, جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا اتنا سخت دین کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ وہ حضرت عمر تھے جو صحیح بخاری میں انہوں نے ممبر پہ فکس کیا تھا حق مہر, اور باہر جا کے کہا میرے پاس دلیل نہیں ہے, میں نہیں کروں گا. یہ 14ویں صدی کے مولوی ہیں. اپنی بات کیسے مانیں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں مان سکتے.
ہمیں تحقیق کرنی ہوگی، ہمیں کتاب و سنت پہ آنا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں منہج اتنا اچھا دیا ہے کہ جس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فوتگی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 7، سب سے بڑا کفر، سب سے بڑا شرک، اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بندے کا، کسی بیٹے کا، بھائی کا کوئی باپ رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کو حصہ دو، وراثت سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ کسی عورت کا رشتہ دار فوت ہو جائے، کوئی بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، اس کا باپ، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار فوت ہو جائیں تو حصہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ اور تاریخ العرب قبل الاسلام آپ اٹھائیے اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 395 پہ، کہ یہودی اپنی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، عیسائی اپنی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، مکے کے کافر جن کو ہم دنیا کے گندے ترین کافر بولتے ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ، جب ان کو بتایا جاتا کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کے چہرے جھک جاتے تھے، غصے سے سیاہ ہو جاتے تھے، اور یہ سمجھتا تھا کہ میرے اوپر ایک بہت بڑا داغ لگ چکا ہے، اللہ نے مجھے بیٹی دے دی ہے۔ بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے یہ لوگ، وراثت نہیں دیتے تھے۔ یہودی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، عیسائی نہیں دیتے، مکے کے کافر نہیں دیتے۔ آج کل کے اہل الحدیث، آج کل کے اہل سنت، آج کل کے دیوبند، آج کل کے باقی فرق دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا 3 جگہ پہ، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون۔ اللہ کہتے ہیں یہی تو سب سے بڑا کفر اور شرک ہے کہ اللہ کے قانون کو روندنا اور اس جگہ پہ اپنا قانون نافذ کرنا۔ ایک بندہ قبر کو سجدہ کرتا ہے، اس سے بڑا مشرک وہ ہے جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا، اس کے اوپر اپنا قانون لا کے فٹ کرتا ہے۔ کیا یہ آیت قرآن میں نہیں ہے؟ میں دوں گا گواہی، قرآن میں ہے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک اللہ نے اسلام کا قانون وراثت بیان کیا ہے کہ بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل، اگر صرف ایک بیٹی ہے تو 1/2 یعنی آدھا حصہ، آسان زبان میں بتاتا ہوں۔ اگر 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3، اگر بیوی کی اولاد ہے تو 8واں، نہیں ہے تو 4تھا، اگر خاوند کی اولاد ہے تو 4تھا، نہیں ہے تو 2سرا، والدین کا 6ٹھا اور 3سرا۔ یہ سارے حصے بتانے کے بعد اللہ نے قرآن کی آیت نمبر 14 میں جو فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ تلک حدود اللہ۔ حاجی صاحب، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، یدخلہ نارا خالدا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جس نے اللہ کی حدوں میں نافرمانی کی، سب کو پتہ ہے کون کون چور ہے بیٹیوں کو حصہ دینے میں، تہجد بھی پڑھتا ہے، دین کو بھی مانتا ہے، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق بھی سمجھتا ہے۔ یہ میرے دل میں درد ہے، تنقید نہیں ہے کسی کے اوپر، کیونکہ میرے بھائیوں یہ نبیوں کی دعوت ہی ایسی تھی کہ وہ لوگوں کو خوش نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ جو کم تولتے تھے ان کو وہ اس چیز کی دعوت دیتے تھے کہ اپنا تول پورا کر لو، اپنا ماپ پورا کر لو۔ میں آج اس معاشرے کو دعوت دے رہا ہوں جو بیٹیوں کا حق کھاتے ہیں اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جس نے ان کو کراس کیا، یدخلہ نارن،
خالدن فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ۔ ہم پھر رہے تھے کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، تہجد پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کہیں گے یدخلہ نارا خالدن فیہا، آپ نے تو بیٹی کا حق کھایا تھا، آپ نے تو بہن کا حق کھایا تھا، آپ نے تو اپنی زندگی میں، مجھے بتائیں کہاں گئی ہماری نمازیں؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کا یہ قانون کبھی بھی نہیں بدل سکتا، قیامت کے دن اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ قرآن ادھر ہوگا، میں بھی ادھر ہوں گا، امت کے علماء ادھر ہوں گے، آپ کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ تلک حدود اللہ من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا، اگر یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمیں آج تک یہی بتایا گیا یہ آیت پڑھ کے کہ وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا، دین اسلام یہی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھو، آمین کہو، رفع الیدین کرو، کوئی نہ کرے، نمازیں پڑھو، سب کچھ کرو، یہ دین اسلام، یہ عبادات ہیں ہماری۔ ہم نے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور کرتے کیا ہیں لوگ؟ اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام کروا دیتے، کہتے ہیں میں خود جہنم خرید کے جاؤں، رجسٹری کروا کے جاؤں، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی شک رہ جائے اور ادھر جنت میں نہ چلا جاؤں۔ کہتے ہیں بیٹا اپنی زندگی میں لگوا لو، تجھے تیرے بہنوئی تنگ کریں گے۔ کہتا ٹھیک ہے، حالانکہ دین نے سارے اصول بتائے ہمیں۔ صحیح بخاری میں باقاعدہ باب ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث لائے ہیں کہ جب انہوں نے ان کو ایک غلام دیا، غلام وراثت ہوتی تھی نا، غلام دیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے باپ نے مجھے غلام دے دیا ہے، آپ نے فرمایا باقی سب کو دیا؟ نہیں، فرمایا اس کو یا یہ بھی واپس لے یا باقیوں کو بھی دے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے جس دین کی میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، جو دین اسلام کے علاوہ مرے گا وہ اوروں کے دین پہ مرے گا۔ نام کوئی رکھ لے، اپنا نام کوئی رکھ لو، فرقہ کوئی بنا لو، کچھ بھی کر لو، لیکن ادھر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی کس فرقے سے ہو، نہیں، ادھر نامہ اعمال دیکھا جائے گا۔ اللہ نے کہا زندگی میں دینا ہے بیٹیوں بیٹوں سب کو برابر کا دو۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ 10 دکانیں ہیں، 2 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں، کہتے ہیں کہ 9 دکانیں 2 بیٹوں کو دے دو اور 1 دکان بیچ کے بیٹیوں کو تقسیم کر دو۔ کیوں؟ کہتا ہے میں فرعون ہوں، میرا قانون چلے گا، اللہ کا نہیں چلے گا۔ استغفر اللہ۔ فرعون کو فرعون کیوں کہتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، جو موسیٰ قانون لائیں گے وہ نہیں ہوگا، قانون وہ ہوگا جو میں بناؤں گا، اسی لیے اس کو فرعون کہتے تھے نا۔ یہ بھی فرعون ہے اللہ کے مقابلے میں، کہتا ہے 1 دکان بیٹیوں کو دے دو باقی ساری بیٹوں کو دے دو۔ کہتا میں نے حصہ تو دیا ہے، حصہ تو نے دیا ہے لیکن تو نے اپنے قانون کے مطابق دیا، اللہ کے قانون کے مطابق نہیں دیا۔ میرے بھائیوں ٹائم بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، یہ تو ہمارے عام مسائل ہیں، ابھی ہماری عبادات، معاشیات، اقتصادیات، معاملات، عقائد، بہت کچھ ہیں آپ کو بتانے والے جو ہم دین اسلام کے خلاف کرتے ہیں۔ ہم سب کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے اس دین کے علاوہ زندگی گزاری، اس کے معاملات دین اسلام کے خلاف ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اس کا یہ دین قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن خسارے کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔